قوم عاد پہاڑ کی طرح قد و قامت رکھنے والے لوگ جنہوں نے عظیم ستونوں والے شہر کو آباد کیا تھا۔ لیکن انہوں نے ایسی کون سی بدعمالیاں کی تھی جس کی وجہ سے ان پر عذاب الہی نازل ہوا؟ اس عذاب نے تاریخ کے سب سے طاقتور قوم کو کس طرح تباہ و برباد کر دیا؟ یہ وہ زمانہ تھا جب عظیم طوفان و سیلاب تھم چکی تھی اور نوح علیہ السلام کشتی سے زمین پر اتر آئے تھے۔ حضرت نوح نے اپنے 3 بیٹوں کو دنیا کے مختلف حصوں میں روانہ کر دیا تاکہ دنیا میں انسانی آبادی دوبارہ پھیلے۔ حضرت نوح کے بیٹے سام سرزمین عرب میں آ کر سکونت پذیر ہو گئے، جہاں ان کی نسلوں میں اضافہ ہوا اور جزیرہ عرب میں سامی نسل کی ابتدا ہوئی۔ سام کی نسل سے ایک طاقتور سردار کی پیدائش ہوئی جس کا نام عاد تھا۔ عاد اپنی اولادوں کے ساتھ جنوبی عرب کے علاقوں میں جا بسا۔ اس علاقے کو صحرائے احقاف کہتے تھے، جہاں ریت کے بلند اور بڑے بڑے ٹیلے تھے۔ عاد اپنی اولادوں کے ساتھ یہاں آ کر آباد ہو گئے اور یہاں اس کی اولادوں میں 13 قبیلے آباد ہوئے۔ یہ لوگ قوم عاد کہلائے جنہوں نے یہاں طاقتور حکومت کی بنیاد رکھی اور تقریباً 1500 برسوں تک یہاں آباد رہے۔ انہوں نے اس بنجر صحرا کو اپنے زور بازو اور محنت و مشقت سے سرسبز بنا دیا اور یہاں خوبصورت بستیاں بسائیں۔ قوم عاد دنیا کے سب سے لمبے اور طاقتور لوگ تھے۔ ان کے طاقت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے ہی درخت کے جڑوں کو اکھاڑ دیتے تھے۔ وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے۔ ان میں ایک شخص 1000 سال کی عمر پاتا تھا اور انہیں کبھی کوئی بیماری نہ ہوتی تھی۔ قوم عاد کا زمانہ 2000 سال قبل مسیح مانا جاتا ہے۔ انہوں نے احقاف میں پہاڑوں کو کاٹ کر عالیشان محل بنائے تھے اور لمبے لمبے ستونوں کو تراش کر اپنے بستیوں کی عظمت کا ثبوت دیتے۔ اس لیے ان کو 1000 ستونوں والے شہر کی قوم بھی کہا جاتا ہے، جس کا مرکز حضر موت کا علاقہ تھا۔ قوم عاد کھجور کے باغات کے مالک تھے اور کھیتی باڑی کرنے والے تھے اور چٹانیں کاٹ کر بڑی بڑی نہریں جاری کی تھی۔ اس قوم کو اگر اس دور کا سپر پاور کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ قرطبی کی روایت کے مطابق حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ قوم عاد کے لمبے قد والے آدمی 500 ذراع کا ہوتا تھا اور ان میں سب سے چھوٹے قد کا آدمی 300 ذراع کا ہوتا تھا۔ یاد رہے کہ 1 ذراع موجودہ پیمائش کے مطابق تقریباً 1.5 فٹ کا بنتا ہے۔ ان تمام نعمتوں اور رحمتوں کے باوجود قوم عاد اللہ کے نافرمان ثابت ہوئے اور دنیا کی مال و دولت اور طاقت و قوت نے انہیں سرکش بنا دیا۔ لہذا طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کفر و شرک میں مبتلا ہو کر بتوں کے پجاری بن گئے۔ ان کے 3 مخصوص بت تھے جن کے نام حمود، حب اور سمت تھے، جن کی وہ پوجا کیا کرتے اور ان سے مرادیں مانگتے تھے۔ شرک کے ساتھ بہت جلد ہی یہ لوگ جہالت، گمراہی، بے حیائی، زنا اور فساد میں پڑ گئے اور بدعمالیوں کے تمام حد کو پار کر دیا۔ لہذا اللہ نے قوم عاد میں سے ہی ایک نیک اور صالح بندے جن کا نام ہود علیہ السلام تھا انہیں نبوت عطا کی تاکہ اس بھٹکی ہوئی قوم کی اصلاح کی جا سکے۔ ہود علیہ السلام نے اہل عاد کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں شرک سے توبہ کرنے کی تلقین کی۔ حضرت ہود مسلسل 50 سالوں تک اپنی قوم کو دین حق کی وعظ و نصیحت فرماتے رہے۔ قوم عاد کے 2 قبائل جن کا نام قلمان اور خلجان تھا اور ان کے پاس قوم کی سرداری تھی، انہوں نے حضرت ہود کی سب سے زیادہ مخالفت کی اور آپ کو تکلیفیں پہنچائیں۔ لیکن آخر کار قبیلہ خلجان دعوت حق پر ایمان لے آئے، جبکہ باقی 12 قبیلوں نے حضرت ہود کا انکار کیا۔ انہوں نے حضرت ہود سے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کا چلن ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ وہ تکبر و غرور میں ڈوب گئے اور انہوں نے اللہ کو للکارا اور کہا کہ اگر ہم سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہے تو اسے لے آؤ۔ لہٰذا اب قوم عاد پر عذاب کا فیصلہ قریب تھا۔
کئی دنوں تک احقاف میں بارش نہ ہوئی، چشمے، آبشاریں اور نہریں خشک ہو گئیں اور ہر طرف سوکھا پڑنے لگا۔ کھیت کھلیان برباد ہو گئے، زمین بنجر ہو گئی، عاد کے لوگوں کے بڑے بڑے باغات سوکھ گئے، مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے۔ جب کھانے کو کچھ نہ رہا تو یہ لوگ کتے، بلیاں، چوہے اور مردار جانوروں کو کھانے لگے۔ لہٰذا ایک سیاہ بادل منڈلاتا ہوا احقاف کے علاقے کی طرف بڑھا، جس سے ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ ہود علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ اللہ کا وعدہ اب قریب ہے۔ حضرت ہود اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر خطیرہ نامی بستی کی طرف چل دیے۔ جیسے ہی حضرت ہود نے احقاف سے ہجرت فرمائی، عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ کالے بادل مزید سیاہ ہو گئے اور طوفان برپا ہو گیا۔ ایک تیز آندھی چلی جس نے سب کے دل دہلا دیے۔ اس سخت آندھی کے سامنے ہر چیز زمیں بوس ہونے لگی۔ ہوا کے جھونکوں سے قوم عاد کے عظیم ستون ڈھہنے لگے اور ان کے بڑے بڑے محلات اور گھر اڑا کر رکھ دیے گئے۔ 60 ہاتھ کے قد آور افراد تنکے کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو اس زور سے ٹکراتی تھی کہ ان کے بھیجے نکل کر منہ پر لٹک جاتے تھے۔ آندھی کا یہ عذاب اتنا سخت تھا کہ ہوا آگ کے بگولوں کی طرح گھروں میں گھس گئی اور ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیتی۔ اللہ نے تیز آندھی کے اس طوفان کو 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا، اور اب احقاف کا وہ علاقہ جو کبھی جنت نظیر اور دل فریب ہوا کرتا تھا، صحرا اور تباہ شدہ زمین میں بدل چکا تھا۔ اگر اہل کتاب کی بات کی جائے تو ان کے کتابوں میں احقاف یا ارم کے متعلق کوئی تفصیلی ذکر نہیں ملتی، البتہ عہد نامہ قدیم میں نیفیلیم نامی مخلوق کا ذکر ملتا ہے، جس کا ترجمہ اہل کتاب کے علماء کے مطابق انتہائی اونچے قد کے لوگ ہیں۔ لہٰذا عین ممکن ہو کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جس نیفیلیم کا ذکر کیا گیا ہو وہ قوم عاد ہی ہو۔ بہرحال قوم عاد کا وہ علاقہ اس طرح تباہ و برباد ہوا تھا کہ پھر ہزاروں سال تک تاریخ کے صفحوں سے عاد اور ان کے علاقے کا نام ہی مٹ گیا، اور لوگ انہیں صرف ایک متھ یا عربی لوک کہانی سمجھنے لگے۔ لیکن 1000 سالوں بعد قرآن مجید میں قوم عاد اور احقاف کی تاریخ کو دوبارہ دہرایا گیا تاکہ لوگ اس قوم کی حقیقت کو یاد رکھیں۔ اگر موجودہ دور کی بات کی جائے تو احقاف کا وہ علاقہ آج یمن اور عمان کے علاقوں میں 2.5 لاکھ اسکوائر میل پر پھیلا ہے، جہاں آج ریت کے سنسان ٹیلوں اور وحشت و ویرانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس علاقے کی وحشت کی وجہ سے عرب اسے حضر موت کہتے ہیں۔ مقامی بدوؤں سے لے کر سیاح اور مسافر تک کوئی بھی اس ریتیلے ریگستان کے قریب جانا پسند نہیں کرتا۔ سال 1930 میں ایک برٹش برٹن تھامس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ حضر موت یا احقاف کے اس علاقے کو پار کرنے والا دنیا کا پہلا شخص بنے گا۔ لہذا تھامس نے مقامی بدوؤں کو ساتھ لے کر اونٹ کے ذریعہ اس علاقے کا سفر کیا تھا۔ بی تھامس نے لکھا ہے کہ اس سفر کے دوران حضر موت کے ایک علاقے سے گزرتے ہوئے اس نے ایک کھنڈر نما عمارت دیکھی۔ لہٰذا بدوؤں سے پوچھنے پر اسے پتہ چلا کہ کسی زمانے میں اس جگہ ارم نامی ایک شہر ہوا کرتا تھا جس پر عذاب الہی آیا تھا۔ اگلے 35 سالوں تک ان علاقوں میں تحقیق جاری رہی۔ اس تحقیقی ٹیم کے ایک شخص جس کا نام نیکولاس کلیپ تھا، اسے یہ یقین تھا کہ ان علاقوں میں کوئی گمشدہ شہر ضرور چھپا ہے۔ لہذا تاریخ کے اس گمشدہ شہر کی تلاش میں اس نے پوری قوت لگا دی۔ کلیپ نے 2,000 سال پرانے یونانیوں کے بنے ہوئے نقشے ڈھونڈے، لہٰذا اسے ٹولمی کا بنا ایک نقشہ ملا جس میں ان علاقوں کو دکھایا گیا تھا۔ اب کلیپ کو یقین تھا کہ وہ اپنی تحقیق صحیح مقام پر کر رہا ہے۔ اپنی کوششوں اور سرکاری عہدیداروں سے بہت منت و سماجت کے بعد آخر کار کلیپ کو سیٹلائٹ کی تصویر دے دی گئی، جس میں حضر موت کے اس علاقے کے نیچے دبے 2000 سال پرانے پیلرز، ٹاورز، راستے اور ستون کے آثار ملے، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ان علاقوں میں کوئی قدیم سویلائزیشن ضرور آباد ہوا کرتی تھی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کون سی ہوا تھی جس سے قوم عاد کے اتنے قد آور اور دیو قامت لوگ تنکے کی طرح اڑ گئے اور ان کے عظیم الشان ستون اور محلات تباہ ہو کر ریت کی طرح بکھر گئے۔ جدید سائنس کی ہوا پر تحقیق شاید اس سوال کا ایک بہترین جواب ہو سکتا ہے۔
دراصل سائنسدانوں نے ونڈ فورس کو مختلف درجوں میں تقسیم کیا ہے کیونکہ ہوا کی تیزی اور شدت علاقوں، موسموں اور مقامات کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے کم فورس کی ہوا لیول 0 کی ہوا ہے جو ہمارے سطح زمین پر موجود ہے، جس میں ہم پتنگ اڑاتے یا پرندے پرواز کرتے ہیں۔ فورس 4 کی ہوا کا وہ لیول ہے جو ایک کشتی کے بادبان کو آسانی سے دھکا دے سکتا ہے۔ اسی طرح فورس کے ہر لیول کے ساتھ ہوا کی شدت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق ہماری اس زمین کے مقابلے میں دوسرے سیاروں پر چلنے والے ہوا تیز ترین ہوتی ہیں۔ اگر اس کائنات میں سب سے تیز چلنے والی ہواؤں کی بات کی جائے تو وہ جدید دریافت کے مطابق IJR نامی بلیک ہول کے گرد چلنے والی ہوائیں ہیں۔ یہ ہوائیں 3 کروڑ 20 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے، جو روشنی کے رفتار کا تقریباً 3% حصہ ہے۔ اس رفتار سے چلنے والی ہواؤں میں شاید انسان کے خون کے خلیے تک بکھر جائیں گے۔ ہوا کے اس فورس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قوم عاد پر آنے والا وہ طوفان کس قدر سخت اور دل دہلا دینے والا تھا۔